السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل TMO نیوز۔ اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ کچھ پوائنٹس ہیں، بہت ہی اہم پوائنٹ ہیں، وہ آپ تک شیئر کریں گے۔ ایک تو مریم نواز صاحبہ کے لطیفے، رانا ثناءاللہ کا بیان، ضلع شاہ معاملہ جس کو 2 دن پہلے شہید کر دیا گیا، اب اس پر بھی سیاست کی جا رہی ہے، ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ضلع شاہ جو تھا وہ بہت ہی ایک سپیشل چائلڈ تھا، اس کا جو قتل ہے وہ ضائع کرنے کی، یعنی کہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے انصاف نہیں ملے گا اس کے ورثہ، وہ معاملہ بھی ڈسکس کرنا ہے۔ اس میں اہم جو پیش رفت ہوئی ہے اور کچھ اہم پوائنٹس بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، جو بیانات دلوائے جا رہے ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ عمران خان کا ایک اہم اعلان وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ کا لطیفہ، ایک تو جب یہ جلسہ کرتی ہیں یا کوئی انفارمیشن عوام تک شیئر کرتی ہیں یا کسی پر الزام تراشی کرتی ہیں، کوئی نیا بیانیہ تراش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بیان پر کئی قسم کے کٹس لگانے پڑتے ہیں، ان کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کو بار بار بتانے کے باوجود بھی اس کو یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو ڈس انفارمیشن کی جا رہی ہے، انفارمیشن جو ہے غلط پہنچائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا نقصان جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہو رہا ہے، اس کی پارٹی کو ہو رہا ہے، اس کی قیادت کو ہو رہا ہے، نون لیگ کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمارے ریٹائر جج ہیں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب سے متعلق انہوں نے ایک بیان منسوب کیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، یعنی کہ جج نواز شریف صاحب سے۔ آرمی چیف کا تو سنا ہے کہ وہ یا تو اس کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، یا پھر وہ خفیہ طور پر خود ڈیمانڈ کرتا ہے، اپنے ذرائع استعمال کرتا ہے، سورسز استعمال کرتا ہے کہ اس کو ایکسٹینشن چاہیے، تب اس کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے۔ لیکن جج صاحب کا ہم نے پہلی بار سنا ہے، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ سائفر کے ساتھ عمران خان نے وہ کیا ہے کہ اب کوئی بھی ملک پاکستان کو سائفر بھیجنے سے جو ہے نا وہ شرماتا ہے، وہ کوئی بھی ملک اب پاکستان کو سائفر نہیں بھیجے گا، یعنی کہ یہاں تک کہ اس کی جو مریم نواز کی تعلیم ہے، ایجوکیشن لیول ہے، اس کا پتہ چلتا ہے ان چیزوں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جسٹس کھوسہ صاحب جو ہیں، آصف سعید کھوسہ صاحب، وہ نواز شریف سے ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں، وہ 2-3 چیزیں ہیں، پوائنٹس ہیں، وہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں کہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے حلف لیا تھا 18 جنوری 2019 میں، اس وقت حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اور اس وقت کیونکہ ایکسٹینشن اگر وہ لینا چاہتے تھے وہ تو حلف کے بعد ہی لینا چاہیں گے نا کھوسہ صاحب، اس سے پہلے تو ایکسٹینشن لے نہیں سکتے، تو انہوں نے حلف لیا تھا 18 جنوری 2019 کو۔ اس وقت نواز شریف صاحب کہاں تھے؟ وہ تھے کوٹ لکھپت جیل میں۔ تو صحافی بھی صحافیوں کے سامنے یہ بات کر رہی تھی، کلیم کر رہی تھی اس بات کا، تو کسی صحافی نے بھی یہ بات ان سے نہیں پوچھی، ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ انفارمیشن نہ ہو، تو کسی نے صحافی نے بھی یہ نہیں پوچھا۔ لیکن مریم نواز صاحب کو بھی نہیں پتا کہ اس کا کوئی بھی بیان ہو اس کی تہ تک عوام پہنچنے والی ہے۔ تو وہ جیل میں تھے کوٹ لکھپت میں، اور ان کا عہدہ جو ہے وہ ختم ہوا 21 دسمبر 2019 میں، اور تب یہ دیکھ لیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کہاں تھے جب ان کا عہدہ ختم ہوا۔ چلو عہدہ ختم ہونے والا ہو، پھر بھی جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ چاہتے، اول تو ججز کو ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی، ان کا ایک اپنا جو ہے سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت جو نیا آنے والا جج ہو اس کو وہ چوز کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے نواز شریف صاحب جب وہ جسٹس صاحب کا عہدہ ختم ہوا 21 دسمبر 2019 کو، اس وقت نواز شریف صاحب باہر کوچ کر کے جا چکے تھے، جب ان کے پلیٹلیٹس 2500 بچے تھے۔ جب وہ ایتھرو ایئرپورٹ پر اترے تھے لندن میں، تو اسی دن ہی اس کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ چیک کیے گئے تو 2.5 لاکھ تک جا پہنچے تھے۔ ایک اور بھی بونگی ماری ہے مریم نواز صاحبہ نے، یعنی کہ گڑھے مردے کھودنے کا ایک جو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جس کو نہیں کھودنا چاہیے، وہ بھی مریم نواز صاحبہ کھود رہی ہیں، جس کا نواز شریف کو، اس کی پارٹی کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔
تو جب نواز شریف صاحب ایتھرو ایئرپورٹ پر اترے، وہاں چیک کیے گئے پلیٹلیٹس تو 2.5 لاکھ۔ تو آپ خود امیجن کریں، خود آپ سوچیں کہ جب یہاں سے روانہ ہوئے تو 2,500 تھے پلیٹلیٹس، جب وہ جہاز میں بیٹھے تو وہاں اس کے اتنے تیزی سے گروتھ کر کے 2.5 لاکھ تک جا پہنچے۔ یہ چیزیں عوام کو سمجھنے والی ہیں، عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی عوام کو کس طرح بے وقوف بنایا جاتا ہے، اور اس سارے سسٹم کا جو کردار ہے، جو مین کردار ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف کو ڈاکٹر عدنان کے ذریعے کوئی چیز کھانے میں ملا کر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، جیسے زہر وغیرہ، یا اس کے پلیٹلیٹس کم کرنے کا معاملہ، یا اس طرح کی کوئی چیز، اس طرح کی کوئی سازش کہ جیسے عمران خان کی جان کو نواز شریف کی جان کو خطرہ ہو۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہیں انہی نے ہی رپورٹ بنائی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے اس وقت کون سی بڑی شخصیت تھی طاقتور جو وہ نواز شریف کو جیل سے نکالنا چاہتی تھی، اس کو بچانا چاہتی تھی اور NRO دینا چاہتی تھی۔ آپ سب کو اندازہ ہے، کیونکہ اب عوام سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی آسانی سے۔ تو ڈاکٹر عدنان صاحب تھے اس وقت جو نواز شریف صاحب کو کھانا دیتے تھے اور چیک کرتے تھے، اور کھانا کہاں سے آتا تھا؟ نواز شریف صاحب کے اپنے گھر سے۔ ڈاکٹر عدنان صاحب خود چیک کرتے تھے اور وہ کھانا مہیا کیا جاتا تھا نواز شریف صاحب کو۔ اگر کھانے میں کوئی چیز پلیٹلیٹس کم کرنے کے لیے ملائی گئی تھی تو اس میں کافی سارا شک پایا جا سکتا ہے، شک ہو سکتا ہے کہ عدنان صاحب کی مرضی کے مطابق یہ سب کیا گیا ہو تاکہ اس کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہوں، ایک میڈیکل بنا کر جواز پیش کیا جا سکے کہ نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے یا اس کو علاج کی غرض سے لندن جانے دیا جائے۔ تو یہ چیزیں، کیونکہ ایسی میڈیسن ہو سکتا ہے کہ پلیٹلیٹس کم کرنے والی، جس کو دوبارہ جو ہے نا اس کی گروتھ کی جا سکتی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں اگر دی گئی ہیں تو نواز شریف صاحب کے گھر سے دی گئی ہیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر عدنان صاحب کو پتہ نہ ہو، علم نہ ہو۔ تو اگر اس وقت عدنان صاحب کو گرفتار کر کے یہ ساری چیزیں تفتیش کے دوران پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی جاتی تو کافی ساری جو کلیئرٹی تھی وہ ہو سکتی تھی۔ تو یہ جو چیزیں مریم نواز صاحبہ ہیں، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کتنے سیدھے منہ سے جھوٹ بولتی ہیں، اور اپنی ہی سیاست کو دفن کرنے والی مریم نواز ہی ہیں۔ اب بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں مریم نواز کو، نواز شریف صاحب کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور عمران خان کو ظالم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے جو ہے اپوزٹ ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی جو عزت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے یہ جو جھوٹ ہیں وہ خود بخود ہی بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اب معاملہ ڈسکس کرتے ہیں ضلع شاہ والا، جس کا نام تھا علی بلال، وہ مشہور تھا ضلع شاہ کے نام سے۔ وہ معصوم تھا، سپیشل چائلڈ اس کو بولتے تھے۔ وہ ذہنی طور پر تھوڑا سا مفلوج تھا، اس کو سائیں بھی بولتے ہیں۔ بہت ہی بیوہ بندہ، سادہ سا انسان تھا۔ عمران خان کی محبت میں وہ گرفتار تھا۔ کچھ ویژولز آئے ہیں کہ اس کو وین میں بٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، اور ایک نون لیگ کا ہی ورکر ہے۔ جب ورکر سمجھیں یا کوئی صحافی سمجھیں جو نون لیگ کی ہی سائیڈ لیتا ہے، وہ جب جیل میں گیا تو اس نے وہاں اس کو دیکھا جیل میں۔ ضلع شاہ وہاں موجود تھا، وہاں اس نے باتیں بھی کی ہیں ضلع شاہ سے، کیونکہ وہ ایک سمپل سا سادہ سا انسان تھا۔ سب لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس سے باتیں کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، تو وہاں موجود تھا۔ تو اس پر جب اس کی میڈیکل رپورٹ آئی تو 26 قسم کے جو تشدد تھے چھوٹے بڑے وہ ظاہر ہوئے ہیں۔ تو پریس کانفرنس ہوتی ہے، DSP صاحب ہیں میرے خیال میں، اور وزیر اعلیٰ جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی گاڑی نے ہٹ کیا، اور گاڑی بھی کسی PTI کارکن کی بتاتے ہیں کہ اس کی گاڑی سے ہٹ ہوا ہے۔ تو اگر ہٹ ہوا ہے تو وہ کب ہوا ہے، گاڑی کی نمبر پلیٹ کیا ہے، اس میں کون کون سے سوار تھے، کیا ان سے گواہی لی گئی، اور اس وقت کیا کسی نے دیکھا کہ ضلع شاہ اس کی گاڑی سے ٹچ ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سوالات اٹھتے ہیں پوچھنے والے، وہ یہی ہیں کہ جب گرفتار کیا گیا ضلع شاہ کو تو کب اس کو رہا کیا گیا، کیونکہ جب گرفتار کیا گیا اس وقت تو زندہ تھا اور صحیح سلامت تھا۔ بطور اس کے والدین کے گاڑی میں جب اس کو لے کر جا رہے تھے اس نے کال بھی کی
کہ پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، تو امی سے کہیں وہ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ تو یہ گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد کی تو بات نہیں ہو سکتی، یہ تو پہلے کی بات ہے نا، کہ اس نے اگر کسی کو کال بھی کیا ہے، جیل میں بھی چلا گیا ہے، وہاں بھی ٹھیک تھا، کچھ لوگوں نے وہاں اس کی تصویریں بھی لی ہیں، گاڑی میں بھی۔ اب یہ شو کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیل بھرو تحریک کے دوران ہی اس کو گرفتار کیا گیا، حالانکہ جیل بھرو تحریک کے دوران اس کو گرفتار نہ ہی اس نے گرفتاری دی تھی، نہ اس کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو قتل جو ہے اب یہ ہضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوشش تو یہ تھی ان کی مبینہ طور پر کہ قتل جو ہے عمران خان پر ڈالا جائے، اور اس کی کہانی کچھ سٹوری اس طرح جو ہے نا بنائی جاتی کہ عمران خان صاحب خود بھی لاشیں گرانا چاہتے تھے، اور ایک لاش انہوں نے گرا دیا، اور اس کا ملبہ جو ہے نگران حکومت پر یا پرائم منسٹر پر ڈالنا چاہتے ہیں، موجودہ امپورٹر حکومت پر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ساری جو پلاننگ تھی وہ چوپٹ ہوگی، بے نقاب ہوگی، جیسے وہ عمران خان پر جو مرڈرس اٹیک ہوا تھا جیسے وہ بے نقاب ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اب پی ٹی آئی نے سفارتی سطح پر عالمی سطح پر جو ہے یہ اٹھانے کی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو عالمی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان سے یہ معاملہ اٹھوایا جائے گا، کیونکہ 25 مئی کا واقعہ زمان پارک والا یہ جو کینال روڈ پہ ہوا ہے، جیل روڈ پہ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں سارے جو ایویڈنس ثبوت اکٹھے کر کے وہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں، غیر ملکی سفارت خانے، ان کو بھی یہ نوٹسز درخواست لکھی جائے گی، اپلیکیشن لکھی جائے گی کہ اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی، ان کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا جائے گا تاکہ وہ انٹرنیشنل فورم پر اس کو اٹھائیں اور آواز اٹھائیں کہ پاکستانی عوام کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور امن پسند جو ریلیز ہیں ان پر تشدد، شیل فائر، لاٹھی چارج، اور خدا نہ خواستہ کہ جو کیجولیٹیز ہوئی یہ نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، ریلیز نکالیں، الیکشن کمپین کریں۔ تو پہلے جب اجازت بھی مل گئی تھی تو پھر دفعہ جو 144 ہے وہ لگانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی، اگر آ بھی گئی تھی تو 1-2 دن پہلے جو نوٹسز ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں تاکہ عوام تک بھی یہ پہنچے اور کسی بھی سانحے سے بچا جا سکے۔ اسحاق ڈار صاحب نے 14 روپے کچھ پیسے بجلی جو ہے وہ مزید مہنگی کر دی ہے۔ عوام کو اسپیشلی جو پی ڈی ایم کارکنان ہیں ان کو مبارک ہو، کیونکہ آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو فرق پڑے گا بھی تو پرسنلزم میں آپ یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کریں گے، اور بہت ہی افسوس ہے ان عقل مندوں پر جن کو پی ٹی آئی دور میں مہنگائی تو نظر آتی تھی لیکن اب نظر نہیں آتی۔ پی ٹی آئی دور میں جب واقعہ سانحہ ساہیوال ہوا تھا جس میں 2-3 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی، ہم بھی اس کو شہادت ہی بولتے ہیں، اور اس وقت ہم نے مذمت بھی کی تھی، اور جب مولانا فضل الرحمان کے کارکنان گرفتار کیے گئے اس وقت بھی ہم نے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ہم نے مذمت کی تھی اور اس کو اجاگر بھی کیا تھا، ہم نے آواز بھی اٹھائی تھی۔ اور جب بھی عمران خان کے کارکنان کے خلاف اس قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے یا کیجولیٹیز ہوتی ہیں تو واقعہ سانحہ جو ساہیوال تھا اس کو جو ہے نا سامنے لے کر آ جاتے ہیں کہ عمران خان نے بھی تو یہ مظالم کیے تھے۔ دیکھیں، ایک معاملے کو جب حکومتی سطح پر سپورٹ کیا جائے تو وہ ظلم ٹھہرتا ہے، اور ساہیوال واقعے کو عمران خان نے سپورٹ نہیں کیا تھا، اور وہ ایک ہی واقعہ ہوا تھا جس کی ہم نے مذمت کی تھی، اور آپ لوگ یعنی پی ڈی ایم جو کارکنان ہیں ضلع شاہ واقعے کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس قتل کو ہضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ بھی کسی کا بیٹا تھا، کسی کی جان تھی، وہ بھی اللہ کی ہی جان تھی، تو اس کے بھی کوئی اولاد ہوگی، بہن بھائی ہوں گے، بیٹے ہوں گے، والدین بھی ہیں اس کے، اور اس کے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے والدین سے بھی بیان دلوایا گیا ہے، اور یہ دیکھیں کہ کس چینل سے، سٹی 42 میرے خیال میں چینل ہے، اور ایک ہے جیو نیوز، جیسے بیان دلوایا جا رہا ہے کہ میں کسی پر بھی یہ الزام نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ میں کوئی عینی شاہد نہیں ہوں۔ تو آپ کم از کم مطالبہ تو کریں۔ عمران خان صاحب 4-5 لوگوں پر مقدمات کرانے کی تیاری کر رہے ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ ہیں، ڈی ایس پی ہیں، ایس پی ہیں اور ایس ایچ او ہیں، جس کو یہ خود یہ ایگزیکیوٹ کر رہے تھے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ آپ مطالبہ کریں کہ آپ کے بیٹے کے قاتل ڈھونڈے جائیں، آپ اس طرح کے کیوں بیان
دے رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کے بیانات کون دلواتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری عوام دیکھ رہی ہے، عوام اس چیز کو قبول نہیں کرے گی۔ عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے الیکشن مہم جو یہ مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے یہ مہم چلائی جا رہی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے گرفتار کر کے بلوچستان لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں، عوام کو چاہیے کہ اپنی حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے وہ ہمیشہ لڑتے رہیں، کیونکہ یہ جنگ جو ہے عمران خان کی نہیں ہے، آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کی ہے۔ سو جتنا آپ اس کو لیٹ کریں گے اتنا نقصان اٹھائیں گے۔ اگر آپ ہمت ہاریں گے تو بھی اس کا نقصان، جیسے دیکھیں سری لنکا کی عوام جو ہے انہوں نے ہمت کی، چند ہی روز میں اس کرپٹ حکمرانوں سے انہوں نے نجات حاصل کی۔ اب انشاءاللہ وہ سری لنکا بھی ترقی کرے گا، کیونکہ دو ہی خاندان اس پر مسلط ہے، جس طرح ہمارے اوپر پی ٹی آئی پیپل پارٹی اور نون لیگ خاندان جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہے۔ عمران خان نے عدلیہ سے بھی التجا کی ہے، درخواست کی ہے کہ آپ جو ہے نا، اور عدلیہ کے حق میں بھی جو احتجاجی ریلیز ہیں وہ نکالی جائیں گی۔ عدلیہ بچاؤ مہم شروع کرنے کے جا رہے ہیں، اور عدلیہ سے جو ہے نا درخواست بھی کی ہے کہ آپ انصاف کو یقینی بنائیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر آپ کام کریں، سو موٹو ایکشن لیں۔ سو موٹو ایکشن پر جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کی دھرتی جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے، اور اس کے پاؤں کے تلوے جو ہیں وہ بھی جلنے لگے ہیں۔ اور الیکشن عدالتوں کے خلاف جو مہم ہے وہ بھی مریم نواز صاحبہ شروع کر چکی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپل پارٹی بھی ان قریب شروع کرنے جا رہی ہے۔ تو عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے انصاف کی فراہمی میں، سو ان کو کرنا چاہیے، عوام ان کے ساتھ ہے۔ رانا ثناءاللہ کا ایک بار پھر بیان ہے کہ ہم عمران خان کو ضرور پکڑیں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب سے بھی لندن ملاقات میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو پکڑیں گے اور نااہل بھی کرائیں گے۔ تو یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، یہ ناممکن نہیں ہے کہ عمران خان کو نہیں پکڑا جا سکتا، ممکن ہے لیکن مشکل ضرور ہے، کیونکہ عوام جو ہے ایک بہت بڑی دیوار ہے عمران خان کے خلاف گرفتاری میں۔ کل 2 بجے جو ہے عمران خان نے زمان پارک سے جو ہے وہ ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کریں، وہ ڈر جائے گا، بیٹھ جائے گا، اور اس طرح کی جو لاٹھی چارج شیلنگ یہ سب کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کمپین سے روکا جائے، تو وہ رکنے والے نہیں ہیں، اور عوام بھی جو ہے وہ بھی جذبہ جنون کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ہماری دعا ہے اس وقت جو حالات ہیں ملک پاکستان کے، پاکستان میں امن ہو، پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق ملک کو چلایا جائے۔ الیکشن چاہتی ہے عوام، اس پر کام کیا جائے، مزید ملک کو بحرانوں سے بچایا جائے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنے، مزید اگلے ویلوگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔